العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ تمام کتاب کریم کا خلاصہ اس میں موجود ہے. سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو اس کے شان نزول میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ شیطان سر میں مٹی ڈالتا تھا اور روتا تھا کہ جو لوگ نماز پنجگانہ ادا کریں گے اور اس کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھیں گے تو میرا ان پر کیا بس چلے گا. سورہ فاتحہ اللہ سے تعلق، اللہ پر اعتماد اور اللہ کریم سے اپنی حاجات کے مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات جیسی ہیں ان کے ساتھ اس کی تعریف ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری ذات اور تیری صفات کو مانتا ہوں اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. پہلے حصے میں عظمت الہی کا اظہار ہے، دوسرے حصے میں اپنی بندگی، اپنے عجز اور اپنے ضرورت مند ہونے کی بات ہے، اور تیسرے حصے میں پھر مقصد بیان کیا گیا ہے کہ جو ضرورت ہے وہ مانگی گئی ہے. تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عظمت الہی بیان کی جائے، اپنے عجز کا اقرار کیا جائے، پھر جو چیز مقصود ہے وہ پیش کی جائے. جس طرح ہر عدالت کا ایک ادب و احترام ہوتا ہے، ہر حکومت یا حکومت کے افسر کا کہ آپ کو درخواست اس کے مطابق لکھنا، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کے مطابق لکھنا پڑتی ہے، گورنر کے پاس گزارتے ہیں تو اس کے مطابق اس کا پیٹرن الگ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ درخواست گزار ہوتے ہیں بارگاہ الوہیت میں تو اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی عظمت کا اقرار کیا جائے، پھر دوسرے درجے میں اپنی عبودیت کا اظہار کیا جائے کہ میں تجھے مانتا ہوں، میرا ایمان ہے تیرے ساتھ اور میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اب تیسرے درجے میں آ کر مدعا عرض کرے گا کہ بار الہ یہ میری ضرورت ہے، مجھے عطا فرما. بعض حضرات نے بسم اللہ شریف کو الگ قرار دیا، لیکن اکثر علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اس لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں تعوذ کے بعد تسمیہ سے شروع کرتے ہیں، اور دوسری رکعت میں اگرچہ ثنا نہیں پڑھی جاتی لیکن سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف سمیت پڑھی جاتی ہے. خاموش پڑھی جاتی ہے، امام قرأت کر رہا ہو تو قرأت والحمد سے شروع کرتا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں ضرور پڑھتا ہے. اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو بھی ثنا اور تعوذ نہیں پڑھا جاتا، لیکن باقی کی جو رکعتیں ہیں وہ 1 ہے یا 3 ہیں یا 2 ہیں، وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کی جاتی ہیں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ جس طرح سورہ فاتحہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ پھر عرض فرمایا کرتے تھے اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں کہ بسم اللہ کی یہ پہلی با ہے، بے ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ بے تلبس کی ہے، جوڑنے کی ہے، اور سارا دین اور سارا قرآن کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذات سے آشنا کیا جائے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور اس کی پہلی بے سارے قرآن سارے دین کا خلاصہ ہے کہ یہ بے تلبس کی ہے، جوڑنے کی ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ ساتھ جو ہے، یہ جڑنا جو ہے، یہ تلبس جو ہے، اسے عربی میں تلبس کہتے ہیں، کسی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑنا۔ تو فرمایا یہ سارے دین کا خلاصہ، سارے دین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی ذات سے جڑ جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت دنیا و آخرت کے سارے مسائل کا جواب دے گئی، اپنی اپنی وسعت نظر ہے، اللہ کس کو کتنی دیتا ہے۔ اور پھر یہ جب ضرورت نہیں تو اتنا قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا؟ یہ اس کا کرم، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے کلام فرمایا اور فرماتا چلا گیا۔ کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے، اس کی ذات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی بندے کو کسی برے آدمی کے ساتھ بٹھا دیں، وہ اس کی صرف باتیں سنتا رہے، اس کی عادتیں بگڑنا شروع ہو جائیں، اس کی ذات کا اثر اس میں آئے گا۔ کسی آدمی کو کسی نیک بندے کے ساتھ بٹھا دیں، وہ روزانہ اس کی گفتگو سنتا رہے تو نیکی کی طرف مائے، وہ اثر اس میں بھی آ جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ جو اتنی کتاب عطا فرمائی، علماء ایک سوال پیش کرتے ہیں کہ طریق ادب یہ ہے کہ بات مختصر ہو اور اس میں سارا مفہوم آ جائے۔ قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ چند لفظوں میں سارا مفہوم سمو دیتا ہے۔ پھر ادب یہ ہے کہ جو پوچھا جائے وہ مختصر لفظوں میں عرض کر دیا جائے۔ اور انبیاء سے بڑا مؤدب کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، کلیم اللہ تھے، سوال مختصر سا ہوا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ ہی عصائی، بات ختم ہو گئی، یہ میرا عصا ہے، جواب ہو گیا۔ لیکن وہ بات بڑھاتے چلے گئے، ہی عصائی اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، پتہ نہیں انہوں نے کتنی لمبی بات کی۔ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے سہارا بھی لیتا ہوں، اس سے ریوڑ بھی چراتا ہوں، اس سے اور بہت سے کام۔ وہ کون سے کام انہوں نے گنے؟ قرآن نے تو اختصار کیا، وہ کام بتائے نہیں، لیکن انہوں نے تو گنے، لی فیہا معارب اخری، اور بہت سے کام لیتا ہوں اس سے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا رسول اور اولی العزم رسول اور کلیم اللہ، اب اس سے زیادہ مؤدب کون ہوگا؟ تو جواب ختم ہو گیا ہی عصائی، پھر انہوں نے اتنی لمبی بات کیوں کی؟ تو فرماتے ہیں کہ بات کرنے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، اور متکلم جو ہوتا ہے اور جو مخاطب ہوتا ہے اسے دیکھ کر اگر کوئی محبوب سے بات کر رہا ہے تو ایسا بے خود ہو جاتا ہے کہ اس بات کا مزہ لینے کے لیے اسے لمبا کر کے لے جاتا ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنا ہے جہاں راہ، فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ساری دنیا کی ساری باتیں ایک لفظ میں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک گھنٹہ کوئی بات کرے، آپ ہاں کہہ دیں جواب ہو گیا، آپ نہ کہہ دیں جواب ہو گیا۔ ساری دنیا کی ساری باتیں ایک لفظ ہاں یا نہ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کوئی سارا دن آپ سے بات کرتا ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ مجھے نہیں منظور، بات ختم ہو گئی۔
بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، منز بیر حضوری طول دادم داستان، کہ میں نے تو حضوری کے مزے میں بات کو لمبا کر دیا کہ بات کس سے ہو رہی ہے اور کرنے کا مزہ آ رہا ہے، اسے چلائے جاؤ۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، منز بیر حضوری طول دادم داستان را۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ بات اللہ سے ہو رہی تھی، بات کے مزے میں ایسے کھو گئے کہ منقطع کرنا نہیں چاہتے تھے کہ بات چلتی جائے اللہ کے حضور۔ تو جب اس نے امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ اتنی باتیں کی کہ اتنا بڑا قرآن مجید بن گیا، اب اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں سدھرتا تو اس کے سینے میں دل نہیں پتھر، اور پتھر بھی ہوتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے جن کی اصلاح نہیں ہوتی وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ پتھروں سے بھی نہریں اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ نما یتشقق فیخرج منہ الماء، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ میں سے تھوڑا پانی آتا ہے، ورنہ غضب الہی اور عظمت الہی کے سامنے گر کر چور تو ہو جاتے ہیں، اور جن پر قرآن بھی اثر نہیں کرتا وہ اس سے بھی گر گزرے۔ تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنی لمبی بات عطا فرمائی۔ قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا فرض عین، قرآن کا سمجھنا عمل کی نسبت سے فرض عین، کہ جانے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا۔ لیکن قرآن اگر سمجھ نہ بھی آئے تو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتے رہنا خالی نہیں جاتا، دلوں کو منور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کہیں یہ بات بیان کی ہے، میں نے پڑھی نہیں، واقعہ سنا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہمارا ایک آدمی مر گیا تو اس کے لیے قبر تیار کر رہے تھے، تو اس کے نیچے اوپر سے قبر کا نشان نہیں تھا، جب کھودا تو نیچے قبر آ گئی۔ قدرتی آدمی کو تجسس ہوتا ہے کہ جب قبر کھلی گئی ہے اور اس کے پتھر آ گئے تو دیکھیں، تو ہم نے ایک پتھر سرہانے سے ہٹایا، تو یہاں تک وہ درست تھا کہ ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو گاؤں کا فلانا آدمی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ کسی درخت کی ایک جڑ اس کے منہ کے اوپر سے، کفن کے اوپر سے گزر رہی تھی، اور اس میں سے ٹپ ٹپ قطرہ قطرہ رس کا گر رہا تھا۔ وہ کہتے جب ہم نے دیکھا تو وہ رس گرنا تو ختم ہو گیا، بڑی خوشبو تھی، ہم نے چاہا کہ اس رس کا ذائقہ چکھیں لیکن وہ گرنا بند ہو گئی، تو ہم نے واپس پتھر رکھ کے قبر بند کر دی، دوسری قبر میں بنا کر بندہ دفن کیا، واپس گئے تو وہ بڑھیا اس کی اہلیہ بھی زندہ تھی۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ تمہیں اپنے میاں کا کوئی عمل یاد ہے کہ کون سا ایسا نیک کام اس نے کیا؟ وہ کہنے لگی اور باقی تو وہ بھی عام لوگوں کی طرح نماز روزہ ہی کرتا تھا اور اپنی مزدوری کرتا تھا، لیکن ایک بات تھی اس کی، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا اور ہر سطر پہ انگلی پھیر کے کہتا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا۔ وہ اس طرح سارا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ 30 پارے اللہ کریم کا وہ انعام ہے جس کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو کچھ ہے صرف اللہ ہے، باقی کوئی کچھ بھی۔
سب خوبیاں، سب کمالات اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب یا پروردگار وہ ہوتا ہے جو تخلیق سے تکمیل تک ہر مرحلے میں پرورش کرتا ہے، اور جب جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی خوبصورت ہے تو حسن اس کی عطا ہے، کوئی طاقتور ہے تو طاقت اس کی عطا ہے، کوئی امیر ہے تو دولت اس کی عطا ہے، کوئی صحت مند ہے تو صحت اس کی عطا ہے، تو عالم ہے تو علم اس کی عطا ہے۔ غرض جہاں جو خوبی تصویر میں ہے وہ خوبی تصویر کی نہیں، مصور کی ہے، کمال مصور کا ہے۔ تو کائنات میں جتنی خوبیاں جس جس کے پاس ہیں وہ سب خوبیاں اللہ کی ہیں، باقی کوئی کچھ بھی نہیں، اس کے کمالات کی، اس کی خوبیوں کے مظہر ہیں سارے، اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم کا مادہ تو ایک ہے، اور قرآن حکیم میں اختصار ہے، تو پھر ایک ہی لفظ دو بار کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ رحمان کا مفہوم جدا ہے، رحیم کا مفہوم جدا ہے، لفظ ایک ہے۔ عربی میں قواعد و ضوابط ہیں، اور فے عین لام سے الفاظ کو تولا جاتا ہے۔ الرحمن فعلان کے اس وزن پر ہے، فعلان کے وزن پہ جتنے لفظ آتے ہیں وہ لمحاتی اور وقتی ہوتے ہیں، ان میں دوام نہیں ہوتا۔ جیسے فعلان کے وزن پہ آتا ہے غضبان، غصے میں آیا ہوا بندہ، اب غصہ ہمیشہ تو نہیں رہتا، غصے میں آیا غصہ فروغ ہو گیا۔ اسی طرح اسی وزن پہ آتا ہے عطشان، پیاسا، پیاس ہمیشہ تو نہیں رہتی، پانی پیا پیاس ختم ہو گئی۔ حیران، یہ سارے فعلان کے وزن پہ ہیں۔ پریشان، پریشان ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، وقتی پریشانی ہوتی ہے، ختم ہو گئی۔ الرحمن، یہ وہ رحمت ہے جو مومن کافر دونوں کو نصیب ہے، لیکن یہ وقتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا الرحمن للدنیا، جب تک دنیا قائم ہے اللہ کے رحمان ہونے کا اظہار ہوتا رہے گا۔ کافر کو بھی وجود بخشتا ہے، نعمتیں بخشتا ہے، حواس بخشتا ہے، طاقت، دولت، اولاد، کیا کیا نعمتیں دیتا ہے، یہ رحمانیت ہے۔ جب تک دنیا ہے یہ وقتی کیفیت ہے، تب تک رہے گی۔ دنیا ختم ہوگی تو یہ صفت بھی ختم ہو جائے گی۔ آگے کیا ہوگا؟ الرحیم، رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ اس وزن میں جتنے اوصاف آتے ہیں ان میں دوام ہوتا ہے، جیسے حکیم، علیم۔ اب کوئی دانا ہے تو ہمیشہ کے لیے دانا ہے، کوئی عالم ہے تو ہمیشہ کے لیے عالم ہے، یہ وقتی صفت نہیں ہے، یہ فعیل۔ تو یہ جتنے اس فعیل کے وزن پہ لفظ آتے ہیں ان میں دوام ہوتا ہے۔ الرحیم میں دوام ہے، یہاں بھی ان پہ رحمت ہوگی، آگے بھی رحمت ہوگی، اول و آخر یہ رحمت منقطع نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ، رحمان دنیا کے لیے ہے اور رحیم دونوں جہانوں کے لیے، دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے۔ تو نور ایمان اس کی رحیمیت ہے، نیکی کی توفیق اس کی رحیمیت ہے، کیونکہ یہ دنیا میں، موت میں، زندگی میں، موت میں، برزخ میں، حشر میں، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جس پہ رحیمیت ہوگی اس کا ساتھ دے گی۔ دنیا، رحمانیت دنیا کے لیے ہے، مومن کو بھی روزی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ پالن والا سر تے حاضر، کل جیا نو پالے، پالن والا سر تے حاضر، کل جیا نو پالے، اے بھی ویکھ نہ دھکے در تو رج ہو برات نہ ٹالے۔ وہ کبھی کسی کے گناہ پر اس کی روزی بند نہیں کرتا، اس کے باقی نعمتیں سلب نہیں کرتا۔
اگر ایک ہی نعمت لے لیتا کہ جو گناہ کرے گا وہ اندھا ہو جائے گا، اس کی میں نظر واپس لے لوں گا، تو کس کو ضرورت ہوتی گناہ کرنے؟ وہ قادر ہے، لیکن اس نے دنیا میں اجازت دے رکھی ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ بندے کو صرف یہ اختیار ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری۔ تو رحمان بہت وسیع ہے دنیا کے لیے، اور رحیم دراصل اللہ کی ربوبیت جو ہے یہ بہت وسیع ہے، آدمی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہر تنکا جو اگتا ہے یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، ہر پھول جو کھلتا ہے اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، ہر پھل جو پکتا ہے اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ وہ چیونٹی سے لے کر بڑی سی بڑی مخلوق تک کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، روزی دیتا ہے۔ یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے یہ اسی کا کرم ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں تپش دے رہا ہے، چیونٹی سمجھتے ہیں میرے انڈے سینک رہا ہے، پھل سمجھتا ہے مجھے پکا رہا ہے، فصل سمجھتی ہے مجھے اگا رہا ہے۔ ہر کام جتنے بے شمار اتنے کام ایک سورج کے آنے اور جانے سے وابستہ ہیں جو ہم گن نہیں سکتے۔ اس کی ربوبیت، وہ چونکہ وہ رب ہے اس لیے اس نے تخلیق بھی کرنی ہے، ان کی پرورش بھی کرنی ہے، اور انہیں ان کے کمال اور انجام تک پہنچانا بھی، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اپنی ساری وسعتوں کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ایک مکھی ہے، وہ کتنا سفر کرتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہے، کون کون سے پھول سے رس لیتی ہے اور کیسے شہد بناتی ہے، یہ اس کو مکھی کو سکھاتا تو کوئی نہیں۔ یہ مکھیاں پالنے والے کہتے ہیں کہ اس مکھی کی اوسط عمر 2 مہینے ہوتی ہے، تو یہ تو جو وہ کام کرتی ہے کسی کو سکھانا پڑے تو 2 سالوں میں بھی سکھایا نہیں جا سکتا کہ کون سے پھول سے رس کس طرح لینی ہے، اس میں کون سا مادہ ملانا ہے، کس طرح ڈالنا ہے، پھر وہ شہد بنے گا۔ اس کا مطلب ہے مکھی شہد کی پیدا ہوتی ہے تو اسے وہ سکھا دیتا ہے کہ شہد ایسے بنانا ہے، وہ کام میں لگ جاتی ہے۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میری روزی ماں کے تھنوں میں ہے، وہ دودھ کے لیے تلاش کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مچھی کا بچہ سمندر میں پیدا ہوتا ہے، تیرنا شروع کر دیتا ہے، کون سکھاتا ہے اسے تیرنا کیسے، کون بتاتا ہے چھوٹے سے بچے کو؟ بلکہ میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو شتر مرغ کے انڈے سے بچہ نکلا اور وہ 2-4 قدم چلا تو تھوڑی دور سے ایک جنگلی جانور گزر رہا تھا، تو چھوٹا سا بچہ زمین پر بیٹھ کر چھپ گیا، اس طرح سر بھی نیچے کر لیا، اکٹھا سمٹ کر گیا۔ تو وہ جو ڈاکومنٹری پیش کر رہا تھا وہ بھی یہ کر رہا تھا اس پہ تبصرہ کہ دیکھیں اس کی عمر 2 منٹ ہے، لیکن اسے کسی نے بتا دیا کہ یہ تیرے لیے خطرہ ہے اور اس سے تجھے اس طرح چھپنا۔ یہ سارا کیا ہے؟ اس کی ربوبیت کے مظہر ہے، اس نے پالنا ہے، مخلوق کو پیدا کرنا ہے، ہر ضرورت پوری کرنی ہے، جس علم کی ضرورت ہے اسے عطا کرنا۔ شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 مہینے آنکھیں ہی نہیں کھولتا، اسے خطرہ ہی کیوں نہیں، اسے بے فکر پڑا ہے جنگل۔ ہرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دوسرے لمحے ماں کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے، اسے بھاگنا ہے۔ ہر ایک کو نہ صرف ان کی ضرورتیں پوری کی بلکہ احساس ضرورت عطا کر دیا کہ تجھے اس چیز کی ضرورت ہے، پھر تکمیل کے ذریعے اسے سمجھا دیے کہ اس طرح تیری یہ ضرورت مکمل ہوگی۔ اتنی وسیع ربوبیت بھی اس کی رحمت کا ایک شعبہ ہے کہ وہ رحیم ہے، اور جنہیں رحمت الہی سے کوئی ذرہ نصیب ہو جاتا ہے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے حبیب میں نے تجھے تمام جہانوں تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اگر رحمت مجسم کر دی جائے، ہم جیسا
اللہ کریم معاف فرمائے، بات میں انسانیت کی کر رہا ہوں۔ نبی کریم افضل البشر، خیر البشر، بے مثل بے مثال مخلوق ہیں، لیکن ہے تو انسان۔ تو ساری رحمت الہی کو سمیٹ کر انسان بنا دیا جائے، پھر بھی ہم محروم رہ گئے تو اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری طرح اللہ کا حبیب کھائے پیے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، گرمی سردی سے تحفظ کرے، جہاد کرے، ساری زندگی کے آداب عملی طور پر کر کے سکھائے، اور ہم پھر بھی محروم رہ جائیں تو ہے کوئی بچنے کا سبب یا ہے کوئی جائے پناہ؟ اللہ کی طرف سے تو عطا کی حد ہو گئی، اسی کے شایان شان ہے کہ اتنی عطا کرے، یہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ اس نے ساری ربوبیت بھی رحمت کا ایک شعبہ ہے، اس نے ساری رحمت مجسم کر۔ اب حق تو یہ ہے کہ الفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان میں سمو لیا جائے، دل و جان مٹ جائے اور ہر جگہ محمد رسول اللہ کی محبت رہ جائے۔ لیکن شاید ہمیں نہ اپنا احساس ہے کہ ہم کیا ہیں، نہ زندگی کی قیمت کا اندازہ ہے کہ یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں، اور شاید یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں عظمت رسول کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم کافروں جیسا نظر آنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدماش کہلوا کر خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زبردست کہلوا کر خوش ہوتے ہیں، ہم ساری زندگی اپنی تعریف لوگوں سے سننا چاہتے ہیں۔ کمال بات، کتنے ہم اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں، چاہتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں۔ بھئی ہم کیا ہیں؟ تعریف تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اس کی عطا کی ہے، اس کے کرم کی ہے، بات تو وہاں کی ہے۔ مالک یوم الدین، فرمایا وہ ایسا بادشاہ ہے، اس نے ایک عالم بنا دیا، پھر اس میں بادشاہ اور سلاطین و عمراء آئے، پھر ہر ایک نے اپنی بادشاہی کا دعویٰ کیا، پھر بعض بدبختوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، بعض بے نصیبوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ کا تصور اور دین یہ سارا شاید فراڈ اور کھیل، یہ چلو ہم بھی نام کے ساتھ نبی لگا لیں اور ہم بھی موج کریں۔ لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کوئی بتاؤ حکومت کس کی ہے، کون ہے بادشاہ حقیقی، کس کے لیے ہے بادشاہت؟ اور ساری دنیا میں اول آنے والے انسان سے آخر تک آنے والا، اور جنات حیوانات چرند پرند ہر چیز حاضر ہوگی، ساری مخلوق حاضر ہوگی، کوئی دم نہیں مارے گا، پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، حکومت اللہ کی، کوئی جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا مالک یوم الدین، اے اللہ میں تجھے جانتا ہوں، تو ہی مالک ہے اس دن کا جس دن سب بادشاہیاں نابود ہوں گی، صرف تیری بادشاہی، جس دن یہ پتہ چلے گا کہ حکومت کس کی ہے اور کس کو سزاوار ہے۔ اب جب یہاں پہنچتا ہے تو انداز دیکھیں، اللہ نے یہ صورت تعلیم فرمائی، شیطان اسی لیے روتا تھا کہ جب قاری یہاں پہنچتا ہے اللہ کی حمد بیان کی، اسے رب العالمین مانا، رحمان و رحیم مانا، مالک یوم الدین مانا، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے، اس میں فرشتے شامل ہیں، اس میں انبیاء و رسل شامل ہیں، اس میں اصحاب کبار شامل ہیں، اس میں اولیاء اللہ شامل ہیں، اس میں علماء حق شامل ہیں، اس میں حفاظ و قراء شامل ہیں، اس میں علماء شامل ہیں، تو خود کو ان میں سمو دیتا ہے، کہتے ہیں ایاک نعبد، اب تک اکیلا بات کر رہا تھا،
اب وہ کہتے ہیں ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی خود کو اس زمرے میں لے گیا جو اللہ کے بندے تھے، اور یہ طریقہ خود اس نے بندے کو تعلیم فرمایا۔ اکیلا بات کر رہا تھا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک و شہنشاہ ہے۔ یہاں آ کر دیکھتے ہیں تو اس کی بارگاہ تو بھری ہوئی ہے اس کے بندوں سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے پیغمبروں سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کبار سے، علماء حق سے۔ خود کو ان میں سمو لیتے ہیں، کہتے ہیں ایاک، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ خود کو اللہ کے بندوں میں شامل کرو، نیکوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم سب تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ مجھے آج بھی ایک خط ملا، اس میں لکھا تھا کہ میری اولاد بھی کسی نے بند کر دی ہے، میرا کاروبار بھی کسی نے بند کر دیا ہے، میری صحت بھی کسی نے خراب کر دی ہے، تو میرے لیے کچھ کریں۔ تو میں نے اسے 2 جملے جواب کے لکھے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اولاد بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، روزی بھی اللہ دیتا ہے۔ تمہارا ایمان مختلف ہے کہ کوئی ہے دنیا میں جو یہ سب کچھ روک سکتا ہے یا دے سکتا ہے، اس لیے تمہارا علاج میرے پاس نہیں، کسی اپنے ہم عقیدہ سے تلاش کرو۔ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جو وہ دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ نہیں دیتا تو کوئی زبردستی لے نہیں سکتا۔ وہ دیتا ہے، کسی کو 10 بچے دیتا ہے، کسی کو جڑواں 2 بچے دے دیتا ہے، کسی کو 1 دیتا ہے، کسی کو 1 بھی نہیں دیتا، اس کی اپنی مرضی۔ اب یہ مان لیا جائے کہ کسی نے روک دیا تو ایمان تو ختم ہو گیا۔ روزی وہ خود بانٹتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ ہم یہاں کنواں کھدوا رہے تھے اور اس میں 15-16 فٹ مٹی اور پتھر ملے جلے، اس کے بعد سالڈ چٹانیں آ گئی پتھر کی، جو ساری ہم نے بارود سے توڑی۔ لگ بھگ 90 فٹ کے قریب ایک بہت بڑی چٹان بارود سے اڑائی گئی، تو اس میں سے ایک اتنا سا پتھر کا گیند نکلا۔ اسے گیند کو توڑا گیا، اس میں اڑنے والی ایک یہ مخلوق تھی، چھوٹی چھوٹی، جو یہ اڑتی پھرتی ہوتی ہیں، تو نیلے رنگ کی، اور اتنا چھوٹا سا دائرہ اس کے لیے درمیان میں خالی تھا، اور زندہ بھی تھی، چل پھر بھی رہی تھی، کھا پی بھی رہی تھی، پتہ نہیں 90 فٹ ایک چٹان کے اندر، پھر آگے سے پھر اس نے بند کر کے اسے پیدا بھی کیا، اسے روزی بھی دے رہا تھا۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، کنواں موجود ہے ابھی، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ پتھر کھو گیا کہیں، وہ تو رکھنے کے لائق تھا، اور اس میں درمیان میں وہ اس طرح 2 ٹکڑے، درمیان میں اتنی جگہ تھوڑی تھوڑی خالی تھی، کوئی 1 موٹے روپے کے برابر، اس طرح ملے بات۔ اس کی روزی کوئی نہیں روک سکا، تیری یہاں بیٹھ کے کس نے روک لی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اگر بھوکا رکھ کے خوش ہے تو بھوکا رکھے، ہم کمزور ہیں، ہم دعا کریں گے یا اللہ مجھ میں بھوکا رہنے کی ہمت نہیں، مجھے روزی دے، یہ تو ہمارا حق ہے، اس پہ تو وہ خوش ہوتے۔ ہم بیٹھ جائیں کہ جی اللہ نے تو دی تھی، کسی نے راستے میں روک دی، یہ ایمان مسلمان کا نہیں، ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ایاک نعبد، ہم سب تیری، دیکھو اکیلا کھڑا تھا بندہ، بات کر رہا تھا اللہ سے، جب اس کی بارگاہ اور اس کا دربار کھلا تو اس نے دیکھا میں تو اکیلا تو نہیں، یہاں تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کی مخلوق حاضر ہے، یہاں تو شجر و حجر حاضر ہیں، یہاں تو جن و انس حاضر ہیں، یہاں تو انبیاء اور رسل حاضر ہیں، یہاں تو فرشتے سجدہ ریزہ، تو کہتا ہے خود کو بھی شامل کرتا ہے ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اپنی ساری ضرورتوں کی تکمیل تجھی سے چاہتے ہیں۔ یوں تو ساری ضرورتیں بہت ضروری ہیں یا اللہ،
روزی کے لیے بھوک لگتی ہے، پینے کے لیے پیاس لگتی ہے، بچوں سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، خاندان سے پیار ہے، ماں باپ سے الفت ہے، دوستوں سے محبت ہے، زندگی آرام سے اور خوبصورت گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز بہت قیمتی ہے، پھر وہ مانگتا ہے، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، ورنہ اس کے سارے باقی زندگی کے مسائل تو ساتھ ہیں، اور ایک ہجوم عاشقاں میں شامل ہو گیا، اکیلا نہیں ہے، ہجوم عاشقاں میں ہے، اور کہتے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ہی رکھنا، اسی طرح تیری بارگاہ میں کہیں کوئی غلط راستے پہ میرے قدم نہ اٹھ جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہاں جو سارے ہیں وہ لوگ ہیں جس پر اس نے انعام کیا، کہتے ہیں انہی کے ساتھ مجھے رکھنا یا اللہ، یہی جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں انہی کے راستے پہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کیونکہ میں ابھی دار دنیا میں ہوں، میں ابھی نفس اور شیطان کے اس نرغے میں ہوں، کہیں اس راستے سے بھٹک نہ جاؤں، کہیں ان لوگوں سے الگ نہ ہو جاؤں، کہیں اس بارگاہ کا دروازہ مجھ پہ بند نہ ہو جائے۔ اب ان سے پوچھو جو نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ کس شیخی پہ نہیں پڑھتے؟ میرا مسلک یہاں بھی جدا گانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، ان سے ناراض ہے، انہیں اپنے بندوں میں کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ یہ میرا مسلک یہ ہے کہ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، میرا مسلک یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، انہیں اپنے بندوں میں کھڑا ہونے کی اور اپنے ساتھ بات کرنے کی توفیق نہیں دے رہا، انہیں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے کہ وہ توفیق دے، اس لیے کہ بندے کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ کی حضوری، اللہ کو کسی سے کیا حاجت، اسے تو کسی سے غرض نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ رکھ ہمیں جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ دو طرح کے لوگوں میں مت لے جا، ایک مغضوب اور ایک ضالین۔ مغضوب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں سے دشمنی کی، اللہ کی ذات کا اور اس کے نبی کا انکار کر دیا، یہ وہ ہیں جو اللہ کے غضب کے مارے ہوئے، واضح کفر جنہوں نے اختیار کیا، وہ غضب کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ اپنے دیندار ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یعنی اپنی مرضی سے دین بنا لیا اور اس پہ عمل کر خود کو دیندار سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ گمراہ لوگ ہیں، اے اللہ مجھے ان سے بھی بچانا جو سیدھے اللہ اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اور ان سے بھی بچانا جو دین اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، دونوں سے بچانا۔ یہ گمراہ ہے، وہ مغضوب۔ آمین، اے اللہ میری گزارش قبول فرمانا۔ وآخر دعوانا